إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. محترم حاضرین، ہمارے اس خطبے کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ مسلمانوں کے باہمی واجب حقوق سے وابستہ ہے. یعنی ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے اس سے پہلے جو دیا گیا جو اس ہفتے میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہ حقوق جو واجب ہیں وہ کیا ہیں، اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے خطبے میں ہم نے سلام کے تعلق سے بہت ہی مختصر انداز میں اپنی باتیں رکھی تھیں. حقوق کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو حق تلفیاں ہیں اور جو ظلم اور ستمرانیاں ہیں اس کی تلافی کبھی بھی عبادات سے نہیں ہو سکتی. یعنی اخلاقی جرائم کا آپ ازالہ عبادات سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کسی کا حق مار رہے ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تو آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں اور عبادات کر لیں وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے. تو اخلاقی جرائم کا ازالہ عبادات سے ممکن نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. عام طور پہ یہ ہوتا یہ ہے کہ سماج و معاشرے میں جب کوئی کسی کا حق مارتا ہے یا اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کو یہ کہہ کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے ارے فلاں صاحب جو ہے نا بہت دین کا کام کرتے ہیں، ان کے خیر کے کام بہت زیادہ ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی جو جرائم ہیں اور اخلاقی جو غلطیاں ہیں اور جو حقوق کی پامالیاں ہیں ان کو آپ کبھی بھی عبادات سے پورا نہیں کر سکتے. عبادات کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، معاملات کا تعلق بندوں سے ہے. تو بندوں کے سلسلے میں یعنی بندوں کے باہمی جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اس کو آپ عبادات سے کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا حق ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کا حق ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات اب ہم اور آپ بٹھا لیں کہ ہمارے جو اخلاقی جرائم ہیں ہم کبھی بھی اس کو عبادات سے پر نہیں کر سکتے. اسی لیے بہت سارے مقام پر اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کی بات کہی ہے وہیں بندوں کے حقوق کے تعلق سے بھی بات کہی ہے. قرآن کریم کی ایک مشہور آیت آپ لے لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے عبادات سے اخلاقی جرائم کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرے
کوئی شخص بھائیوں پر ظلم و زیادتی کرے یا بھائیوں کے حق کو مار لے تو آپ چاہیں کہ عبادات سے اس کو پورا کر لیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، میں اب موضوع پہ آتا ہوں۔ ہمارا جو موضوع تھا، اس سے پہلے میں نے گفتگو کی تھی سلام کے حوالے سے۔ تو یعنی پہلا حق ایک مسلمانوں پر یہ ہے باہمی حق کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اور جن کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سلام کا جواب دیں۔ اس کے مختلف احکام تھے، میں نے جو ہے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، مرد ہے، اور کیا وہ جو اجنبیہ خواتین ہیں، جو اجنبی خواتین ہیں، جو محرم نہیں ہیں، محارم میں سے نہیں ہیں، تو کیا نوجوان لوگ یا مسلمان ان خواتین کو، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ مردوں کا خواتین کو سلام کرنا کیسا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں ان کانت عجوزا فجاز، یعنی اگر آپ کسی ایسی عورت کو سلام کر رہے ہیں جو بوڑھی ہو تو کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَتْ شَابَّةً فَلَا أُحِبُّ، اگر وہ عورت جوان ہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت ہی نفیس بحث کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ فتنے سے معمون ہیں، یعنی آپ اجنبیہ خواتین کو یا لڑکیوں کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی جگہ پر اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر جو ماحول ہے، جس ماحول میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ مسلمان نوجوانوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبیہ جو محارم عورتیں نہیں ہیں ان کو وہ سلام کریں۔ تو یہ ایک وہ تھا، وہ چھوٹ گیا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو حدیث پڑھی تھی، اس حدیث میں کہا تھا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، یا بعض روایات میں 7 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ حقوق گنائے تھے، تو اس میں سے پہلا حق تو ہو گیا کہ سلام کا جواب دینا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے، اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کا مسلمان بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو ایسی صورت میں دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ کون سی دعوت ہونی چاہیے؟ وہ دعوت جو ہوگی وہ ولیمے کی دعوت ہوگی، یعنی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دے رہا ہے، کس کی دعوت دے رہا ہے؟ ولیمے کی دعوت دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جواب دینا، اس میں شرکت کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور جو دوسرے جو مواقع سے جو دعوتیں دی جاتی ہیں اس میں شرکت کرنا مستحب ہے، یہ علماء نے باقاعدہ اس کو تعین کیا ہے، اور دلائل ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جس ولیمے میں آپ شرکت کر رہے ہیں، جس دعوت میں آپ شرکت کر رہے ہیں، اس کے لیے 2 شرطیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ یکون فیہا منکرا، کہ وہ جس دعوت میں آپ جا رہے ہیں اس میں کوئی منکر کام نہ کیا جا رہا ہو، مثلا میوزک نہ ہو رہا ہو، ڈانسنگ نہ ہو رہا ہو، ناچ گانے نہ ہو رہے ہوں، یا اسی طریقے سے وہاں شراب وغیرہ نہ چل رہا ہو، وہاں جو ہے لڑکیاں جو ہے وہ ویٹر بن کے سرو نہ کر رہی ہوں، ہوتا ہے نا انفتاح، یا یہ کہ اختلاط ہوتا ہے، یعنی مرد اور خواتین سب ایک اس میں مجلس میں شریک ہوتے ہیں ایسے مواقع سے، تو اس میں یہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون فیہ منکر، اگر ایسی دعوت میں کوئی منکر پائی جاتی ہے تو آپ کا شرکت کرنا صحیح نہیں ہے۔ شرکت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اس جرم میں شریک ہو گئے، پہلی چیز۔ لیکن اگر آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ میں وہاں جا کر کے میں جو ہے برائی کو جو ہو رہا ہے وہاں پر اس کو روک سکتا ہوں، اس کو منع کر سکتا ہوں، یعنی انکار منکر پر آپ قادر ہیں، تب تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر انکار منکر پر آپ قادر نہیں ہیں تو آپ وہاں وہاں آپ جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ خود اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں، آپ وہاں جائیں گے، دیکھیں گے مرد اور خواتین سب جو ہے اختلاط کا ماحول ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا اور بھی منکرات ہیں، میوزک ہے، ڈانسنگ ہے وغیرہ، بہت ساری چیزیں وہ منکرات کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایسی صورت میں آپ اگر وہاں جا رہے ہیں، اگر برائی ہے اور آپ نہیں روک رہے ہیں، تو گویا کہ آپ خود اس جرم میں شریک ہیں، پہلی چیز۔
پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری یہ ہے اللہ یعود علیک ضرر، یعنی یہ کہ چلو ٹھیک ہے، جو دعوت جو دے رہا ہے، جو بلا رہا ہے، اس کو وہاں کوئی منکر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا وہاں جانے پر کوئی نقصان نہ ہو رہا، آپ کا کوئی نقصان نہ ہو رہا۔ مثلا کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر گھر میں بچے چھوٹے ہوں یا والدین بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، بیمار رہتے ہوں، آپ ان کو کبھی بھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آپ اگر ایسے موقع پر اگر آپ ولیمے میں شرکت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ والدین کو دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بچہ چھوٹا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت کب خراب ہو جائے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو اور بھی جو ہو سکتے ہیں، بہرحال آزار ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بھی جو ہے شرکت نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرکت کر لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ دو شرطیں اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہم دیکھیں حدیث کہتے ہیں اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب کان عرسا او نحوہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دعوت پر بلائے، اب چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت ہو، فلیجبہ، تو اسے چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی شخص وہاں جا رہا ہے تو دعوت میں جا کر کے کھانا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو کھائیں اور چاہیں تو نہیں کھائیں، تو دعوت کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جائیں تو کھانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک دوسری روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں فَإِن شَاءَ طَعِمَ وَإِن شَاءَ تَرَكَ۔ بہت سارے ہوتے ہیں کہ کسی موقع سے کہیں کبھی وہ کھا لیا یا انہوں نے پہلے ہی کھا لیا ہے، انہیں دھیان نہیں تھا کہ دعوت میں جانا ہے، اب دعوت کے موقع پر اب وہ گئے، تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سامنے والے کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں آپ کھائیے، آپ کچھ لیجیے، آپ کچھ لیجیے، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے، ہماری شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ دعوت کا قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان شاء طعم و ان شاء ترک، چاہے وہ کھائے اور چاہے وہ چھوڑ دے، اس کی مرضی پر منحصر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فمن كان صائما فليفعل فليصم وان كان مفطرا فليأكل، یعنی ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزے سے ہوتے ہیں، یعنی دعوت جب دی جاتی ہے یا کسی کا ولیمہ ہوتا ہے یا کسی اور مواقع سے تو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، تو ایسے موقع پر بہت سارے لوگ جو ہے روزے سے ہوتے ہیں، تو اگر وہ روزے سے ہیں تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ وہ جائیں، شرکت کریں، فلیصلی، اور وہ کیا کریں گے؟ اگر روزے سے ہیں تو اپنے بھائی کو کیا کریں گے؟ دعا دیں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے برکت کی، گھروں برکت کی آپ دعا دے سکتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اگر وہ روزے دار نہیں ہیں تو وہ تو وہ کھا بھی سکتا ہے اور دعائیں بھی دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں کہا شر الطعام طعام الولیمہ، یہی وہ حدیث ہے جس سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ولیمے کی جو دعوت ہوتی ہے اس میں شرکت کرنا واجب ہے۔ دیکھیں حدیث دیکھیں، شر الطعام طعام الولیمہ، اللہ کے رسول نے کہا سب سے برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سے ولیمے کا کھانا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یمنعها من یأتیہا، ایسا ولیمہ جس میں آنے والوں کو روک دیا جائے، کوئی آ رہا ہے آپ اس کو منع کر دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں وَيُدْعَى مَن يَأْبَاهَا، اور اس شخص کو بلایا جا رہا ہے جو نہ جانا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے ولیمے کا کھانا سب سے برا کھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے فقط وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ دلیل ہے کہ ولیمے کی دعوت میں شرکت کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی موقع سے جو ہے کئی ولیمے، کئی دعوتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، تو ان میں سے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کئی ولیموں میں وہ جا سکتا ہے تو شرکت کر سکتا ہے، اچھی بات ہے،
اگر نہیں شرکت کر سکتا ہے تو ان میں سے دیکھیے کون اقرب ہے، رشتے کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے کون قریب ہے، یا کہاں ہم زیادہ جلدی سے پہلے پہنچ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے انسان اپنے مصلحت کے اعتبار سے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ یہ بھی ہے کہ اذا استنصحک فانصحہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ دو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ بھی ہے کہ اس کا بھائی اگر اس سے مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ دینا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کا بھائی آپ سے مشورہ، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر کوئی تذکرہ بھی کر دے ایسے ہی کہ مجھے یہ گاڑی خریدنی ہے، یہ فون لینا ہے، یہاں گھر لینا ہے، کیسا رہے گا، کئی لوگ آتے ہیں رائے دینے کے لیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا وہ بھی رائے دیتا ہے جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، تو وہ شخص رائے دینے کا اہل ہے۔ پہلی بات، جس کو خبرہ ہو، معلومات ہو، جیسے الیکٹرک کی چیزیں خریدنی ہے، سامان خریدنی ہے، تو وہ شخص اس بارے میں مشورہ دے جو اس کا ماہر ہے، جانکار ہے۔ گھر وغیرہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس شخص سے پوچھے جو ماہر ہے، جانکار ہے۔ اور جو نہیں جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ معذرت کر لے، بھائی ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے مشورہ، یہ ہوتی ہے۔ بہرحال تو اگر کوئی شخص جو ہے کسی سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو مشورہ دے، یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بھائی کسی سے مشورہ طلب نہیں کر رہا ہے، وہ مثلا کوئی گاڑی خریدنے جا رہا ہے، کوئی اور چیز لینے جا رہا ہے، یا کسی اور سے معاملہ کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو گاڑی خرید رہا ہے، جو چیز وہ لے رہا ہے، اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، تو آپ کے لیے مستحب ہے، آپ کے لیے واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ آپ جو ہے اگر اس کی اصلاح اس کو بتا دیں گے، نہیں آپ فلاں جو چیز لے رہے ہو نا، اس میں فلاں فلاں عیب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فلاں شخص سے جو معاملہ کر رہے ہو نا، لین دین کا صحیح نہیں ہے، آدمی اسے چھوڑ دو۔ یا یہ کہ آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کے مواقع سے لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، ایسے مواقع سے اگر مشورہ ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں فلاں کے گھر والے، فلاں کی لڑکی والے یا لڑکے والے صحیح نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ خیرخواہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بھائی کو تنبیہ کر دیں، تاکہ بعد میں جا کر کے اس کو کوئی نقصان اور گھاٹا اٹھانا نہ پڑے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی اگر آپ کا بھائی اگر مشورہ طلب کر رہا ہے تو مشورے کا دینا آپ کو کیا آپ پر واجب ہے، لیکن اگر نہیں طلب کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کہیں وہ نقصان بھی نہ پڑ جائے، تو ایسی صورت میں آپ اگر مشورہ دیتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس کا جواب دیں گے، آپ اس کو مشورہ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مشورہ نہیں دیں گے تو آپ ثواب سے تو محروم ہوں گے، ساتھ میں آپ پر گناہ بھی ہوگا، یہ چیز دھیان رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، جو واجب حق ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا عطس فحمد اللہ فسمتہ او بشمت او فشمتہ، کلاہما صحیح۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذا عطس، اسے چھینک آتی ہے، فحمد اللہ، تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ فشمتہ، تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ سکھایا ہے، دیکھیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فشمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان یدعو لہ بالرحمہ، یعنی آپ کا بھائی اگر اسے چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے، آپ اس کو جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں، تو یعنی سمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو رحمت اور برکت کی دعا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، کہ اللہ رب العالمین کو عطاس یعنی چھینک پسند ہے، اور ویکرہ التثاؤب، تصاؤب اور جمہائی لینا ناپسند ہے۔ جمہائی لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان منہ پھاڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عام طور پر یہ کب ہوتا ہے، جب انسان سو کے اٹھتا ہے یا اسے نیند آ رہی ہوتی ہے یا تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار انسان تلاعب کی وجہ سے، یعنی شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی وہ جو ہے منہ کو پھاڑتا ہے،
اور منہ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر کرنا یہ چاہیے کہ انسان کو چاہیے فَلْيَقْزِمْ مَسْتَطَاعَ، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ آپ کا منہ جو ہے نہ کھلے، منہ کھل رہا ہے تو ہاتھ منہ پر ہاتھ رکھ لے، یہ آداب ہے، یہ اسلامی آداب ہے اور یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اگر کوئی شخص ہے اس کو چھینک آ رہی ہے اور چھینک آنے کے بعد اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو آپ اس کے الحمدللہ نہ کہنے کی وجہ سے اس پر جواب نہیں دیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں آتَصَ رَجُلَانِ عِندَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، دو آدمیوں نے چھینکا، کہہ رہے ہیں فَشَمَّتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، اللہ کے رسول نے ایک کے چھینکنے کے بعد جواب تو دے دیا اور دوسرا جو چھینک رہا تھا اس کے چھینکنے کا جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تو کہا هَذَا حَمِدَ اللَّهُ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ، کہا کہ میں نے جو چھینکنے کا جو جواب دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ اس آدمی نے کیا کہا؟ اللہ کی تعریف بیان کی تھی، الحمدللہ کہا تھا، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ، اور یہ جو شخص ہے اس نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی تھی، الحمدللہ نہیں کہا تھا، اس لیے میں نے کیا کیا جو ہے اس کے جواب نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چھینک آتی ہے اور چھینک آنے کے بعد وہ اگر الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ پر بالکل واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے چھینک کا جواب دیں۔ یہ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کہتے ہیں اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، پھر کہتے ہیں وَلْيَقُلْ لَهُ آخر، اور دوسرا جو شخص ہے اس کو کیا کہے گا؟ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور جب وہ يَرْحَمُكَ اللَّهُ کہے تو فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بَالَكُمْ، یعنی آپ کو چھینک آتی ہے، آپ نے الحمدللہ کہا، جس نے سنا وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ کہے گا، اور اس کے بعد اس کے یرحمک اللہ کہنے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم اور تمہارے معاملات کو درست فرما دے، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک دوسری بات میں کہا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ علی کل حال، یعنی ایک اس دوسری بات میں یہ ہے کہ اذا عطس احدکم، کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو آپ کو آپشن ہے، آپ تو چاہے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اور چاہے تو الحمدللہ علی کل حال کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں صحیح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہی بات کہا تھا تو انہوں نے اس کو ٹوکا تھا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہنے کے بعد اس کا بھائی یرحمک اللہ کہتا ہے، تو ایسی صورت میں جو دوسرا شخص ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی جس کو چھینک آئی تھی وہ اپنے بھائی کے جواب میں یہ کہے گا یرحمون اللہ وإیاکم ویغفر لنا ولکم ویغفر اللہ لنا ولکم، یعنی جس کو چھینک آئی ہے وہ شخص اپنے بھائی، جب اس کا بھائی کہے گا یرحمک اللہ تو ایسی صورت میں وہ کیا کہے گا؟ یرحمون اللہ وإیانا وإیاکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے، مجھ پر بھی رحم فرمائے، وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرمائے اور مجھے بھی معاف فرمائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں ہے عافانا اللہ وإیاکم من النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو کتنے طریقے ہو گئے؟ پورا آداب کا خلاصہ یہ ہوا
کہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا، یا پھر الحمدللہ علی کل حال کہے گا۔ اس کا جو سننے والا ہے وہ اس کا جواب دے گا، کس سے جواب دے گا؟ یرحمک اللہ کہے گا۔ اور پھر جس بھائی کو چھینک آئی تھی وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یرحمنا اللہ وایاکم ویغفر اللہ لنا ولکم، یا پھر عافانا اللہ وایاکم من النار۔ یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عطس رجل عنده، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چھینکا، اسے چھینک آئی، پھر کہتے ہیں فقال له، اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ کے رسول نے اس کو یرحمک اللہ کہا، ثم عطس اخرى، پھر دوسری مرتبہ بھی اسے چھینک آئی، تو فقال الرجل، تو اللہ کے رسول نے پھر کیا کہا؟ یرحمک اللہ، پھر اسے وہ چھینک آتی ہے، پھر اللہ کے رسول اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ۔ پھر جب 3 سے زیادہ مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ چھینک آتی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الرجل مذکوم، یہ جو آدمی ہے، اس کو جو بار بار جو چھینک آ رہی ہے، یہ چھینک یہ وہ والی نہیں ہے کہ ہوا جو ہے ہمارے دماغ میں جو ہے پھنس جاتی ہے، اس کو پھر وہ ناک کے راستے سے نکلتی ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ہوا آپ کے دماغ میں اگر رک جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آدمی کی موت بھی ہو سکتی ہے، آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، چھینک نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہوا جو ہے وہ نکل آتی ہے ناک کے راستے سے، تو ایسے موقع پر کیا کہتا ہے؟ وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی شخص کو بار بار 3 سے زیادہ مرتبہ چھینک آتی ہے تو اللہ کے رسول نے چوتھی مرتبہ جواب نہیں دیا تھا، کیا کہا تھا؟ الرجل مذکوم، کہ یہ جو آدمی ہے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ زکام ہو گیا ہے، نزلے کا شکار لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ فشمت العاطس ثلاثاً، ایک دوسری روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ عاطس یعنی چھینکنے والے کا آپ جواب دیجئے، کہہ رہے ہیں فما زاد فہو مسقوم، اور جو اگر اس پہ سے زیادہ اس کو چھینک آ رہی ہے 3 سے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بیماری لگ گئی ہے، وہ نزلے کا شکار ہو گیا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کسی ایک چیز کو چھیڑ کر کے اور ادھورا چھوڑ دینا یہ بھی درست نہیں تھا، کیونکہ یہ آداب سے متعلق ہیں، اس وجہ سے ہر ایک کے تعلق سے بہت ہی مختصر انداز میں گفتگو کی جا رہی تاکہ سارے مسائل آ جائیں، اور انہی سب باتوں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔